کے قدموں کی خاک پر آپ میزبان بنے ہوئے ہیں اور سارے صحابہ کرام کو کھانا کھلایا جا رہا ہے. کھانا کھاتے گئے، روانہ ہوتے گئے ہیں، بھوک اپنی مٹاتے گئے ہیں. حضرت جابر سے پوچھنے والے نے پوچھا کتنے بندے ہوں گے؟ حضرت جابر کہتا ہے 700 بندے کھانا کھا کے چلے گئے اور میں نے سالن اور آٹے کو دیکھا، ایک ذرہ بھی اللہ نے کم نہیں ہونے دیا تھا. عقیدہ سمجھ لو. لعاب مبارک آمنہ کے نال نے ڈالا. اللہ کا نام اونچا لینا، یہ زمین بھی دن قیامت کے ہمارے حق میں گواہی دے گی. آپ کو حدیث سناتا ہوں، ایمان تازہ کیجئے ذرا. قیامت کا میدان ہوگا. ایک آدمی، اب بھی رات ہے، رات کی بات کرنے لگا ہوں، ایک آدمی اللہ کے سامنے کانپ رہا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پوچھے گا کیوں کانپ رہے ہو؟ اللہ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی زبان سے اللہ سننا چاہتا ہے. بندہ کانپ کر کہے گا اللہ مجھے اپنی زندگی کے پچھلے سارے گناہ یاد آ رہے ہیں. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، اللہ فرمائے گا بندہ گناہ تو تجھے سارے یاد آ رہے ہیں، وہ رات بھی تجھے یاد ہے کہ نہیں؟ ایک رات تو بستر پہ لیٹا ہوا تھا، نیند کی حالت تھی، تو نے پہلو تبدیل کیا تھا. نیند کی حالت میں تیری زبان سے نکلا تھا اللہ. جب تیری زبان سے اللہ نکلا تھا میں اللہ نے تیرے سارے گناہ اسی وقت معاف کر دیے تھے. اب اللہ کا نام محبت سے لینا ہے. لعاب مبارک آمنہ کے نال نے ڈالا، لیکن برکت ڈالنے والا کون تھا؟ نہیں، جاگو جاگو، برکت ڈالنے والا کون تھا؟ یہ میرے سامنے رب العالمین کا قرآن، بے شمار حوالے ہیں، ایک اشارہ کر رہا ہوں. 29واں پارہ اور سورت کا نام ہے سورت الملک. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک. خبردار کائنات والوں، برکت دینے والا وہ اللہ ہے جس کے قبضے میں ساری بادشاہی ہے. یہ پڑیا میں کیا ہے؟ یہ فلاں دربار کی مٹی ہے. اچھا یہ کیا ہے؟ شاپر میں یہ فلاں قبر کا نمک ہے. اچھا دھاگا لیا، قبر کے ایک کونے پہ رکھا، لمبا کر کے قبر کے دوسرے کونے پہ رکھا، دھاگے کا ماپ کر کے گلے میں باندھا جا رہا ہے، ہاتھوں میں لٹکایا جا رہا ہے. برکت ہوگی. نہ میرے بھائی، نہ قبر کی مٹی میں برکت ہے، نہ قبر کے پاس پڑے ہوئے نمک میں برکت ہے، نہ قبر پر پڑی ہوئی چادر کے ٹکڑوں میں برکت ہے. اونچا اللہ کا نام لینا. قرآن کا فیصلہ یہ ہے برکت دینے والا کون ہے. اب سمجھنا، سارے صحابہ کرام کھانا کھا کے واپس چلے گئے اور میرا دعویٰ ثابت ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 4 ایسے خوش نصیب بندے ہیں جنت کو شوق ہوتا ہے جلدی میرے اندر آنے چاہیے. اللہ کے محبوب کون؟ آپ فرماتے ہیں پہلا بندہ مطعم الجیان، جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے. جنت کو شوق ہوتا ہے جلدی میرے اندر آنا چاہیے. دوسرا بندہ، صحابہ کرام سن رہے ہیں دوسرا خوش نصیب کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حافظ اللسان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جاگ رہے ہو؟ سونے والا مجمع میرے حصے میں آیا. دوسرا بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسرا بندہ
جس کے بارے میں جنت کو شوق ہوتا ہے کہ جلدی میرے اندر آنا چاہیے. حافظ اللسان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا. اللہ کا نام لے، میں حوالہ کھولوں. زبان کس نے بنائی ہے؟ نہیں سو گیا. کس نے بنائی ہے؟ پھر زبان کی حفاظت یہ ہے، زبان اللہ نے بنائی ہے، تو جب بھی مشکل آ جائے زبان کے ساتھ کس کو بلانا ہے؟ یہ ہے زبان کی حفاظت. یہ میرے سامنے اللہ کریم کی لارحم کتاب، اللہ تیرے سمجھانے کے انداز میں قربان جاؤں. یہ 17واں پارہ میں نے کھولا ہوا ہے. سورت کا نام سورت الانبیاء ہے، آیت نمبر 83 ہے. اللہ فرماتے ہیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ. 18 سال کا بیمار پیغمبر ہے، لیکن سید حاصل کرنے کے لیے حضرت ایوب علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ یہ ہے زبان کی حفاظت. نمبر 2، یہ میرے سامنے سورۃ الانبیاء ہے، آیت نمبر 99 ہے. اللہ فرماتے ہیں وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ. 120 سال کی عمر والا پیغمبر ہے، بال سفید ہو گئے ہیں، لیکن بیٹا حاصل کرنے کے لیے کس کو بلا رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کا کیا قصور؟ میری کیا غلطی ہے؟ حقانی صاحب کا کیا قصور کہ ہم یہی دعوت دے رہے ہیں سرزمین پر؟ جب بھی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، زبان اللہ نے بنائی ہے تو پکار بھی اللہ کا حق ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں. اللہ کس وقت سوتا ہے؟ جی کس وقت؟ اللہ سونے سے پاک ہے. یہ میرے سامنے تیسرا پارہ آیت الکرسی اور پہلا سبق کھولنے لگا ہوں. فرمایا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ نیند سے بھی پاک ہے، اللہ اونگ سے بھی پاک ہے. جلسہ ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے لاڑکانے میں کوئی کہے، بڑے مولوی تھے واز کرتے تھے، اللہ اور اس کے حبیب میں فرق ہی کوئی نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہے اللہ کے قرآن کا حوالہ سنانا، یہ قرآن پاک کی آیت ہے. آمنہ کے لال تو سو رہے ہیں، اللہ سونے سے پاک ہے. فرق ہے کہ نہیں ہے؟ کمال کرتے ہو. تلوار ٹہنی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، اور آبی دیہاتی آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو اتارا، نیام سے نکالا، ہاتھ میں پکڑا، لہرا کر زور سے کہنے لگا میں یمنعک منی. آپ کی تلوار میرے ہاتھ میں ہے، آپ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، دیکھتے ہیں دشمن کے ہاتھ میں تلوار ہے، لہرا کے پوچھ رہے کون بچائے گا؟ آپ نے بڑے سکون سے فرمایا اللہ. کیا فرمایا؟ ہاتھ کھڑے کرو تو مجھے تسلی ہو. کیا فرمایا؟ محبت سے کیا فرمایا؟ ماشاءاللہ میں آپ کی قدر کرتا ہوں، وقت بہت تھوڑا ہے، ابھی تو 2 بندے باقی ہیں. تلوار دشمن کے ہاتھ سے، ہمارا کیا قصور ہے؟ اگر یہ کہہ رہے ہیں اگر مشکل میں آمنہ کے لال نے اللہ کو بلایا تھا تو ہمیں بھی مشکل وقت میں کس کو بلانا چاہیے؟ تلوار دشمن کے ہاتھ سے گر پڑی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا لی اور بڑے اطمینان کے ساتھ فرمایا مجھے تو میرے اللہ نے بچا لیا، اب تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ کانپ رہا ہے حضرت. انت الکریم ابن الکریم، آپ تو معاف کرنے والوں کی اولاد ہیں. ہائے
کاش آپ کی زبان عربی ہوتی، آپ کا تو سارا خاندان ہی معاف کرنے والا ہے۔ میں یہ بات یہاں روک رہا ہوں، اہل بیت کا نام لینا آسان ہے، کردار سنیے، یہ بات روک رہا ہوں، اس کو پورا کرتا ہوں۔ ایک اور بات، دروازہ کھڑکا، مدینہ طیبہ ہے، حضرت زین العابدین بیمار کربلا جن کا لقب ہے، حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر دروازہ کھولتے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ آئیے، دسترخوان بچھایا، مہمان کے ہاتھ دھلائے، کھانا سجایا، کھانا کھائیے۔ مہمان نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد اس کے ہاتھ دھلائے، خیریت پوچھی۔ مہمان کہنے لگا حضرت زین العابدین شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ پہچانا ہے؟ نہیں پہچانا، پہچانا نہیں پہچانا، میں نے پہچانا ہے۔ اچھا میں کون ہوں؟ حضرت زین العابدین نے فرمایا اے میرے مہمان، تو ان ظالموں میں سے ہے جنہوں نے کربلا کے میدان میں ہم پر ظلم کیے تھے۔ تو وہی نہیں ہے؟ مہمان تڑپ اٹھا، حضرت واقعی بات یہی ہے، انہی ظالموں میں سے ہوں جنہوں نے کربلا کے میدان میں آپ کے خاندان پہ ظلم کیے تھے۔ آپ نے کیا کیا میرے ساتھ؟ حضرت زین العابدین نے فرمایا کربلا کے اندر تم میزبان تھے، ہم مہمان تھے، تم نے اپنی فطرت دہرائی۔ آج مدینہ میں تم مہمان ہے، میں میزبان ہوں، میں اپنے نانے کی سنت دہرا رہا ہوں۔ یہ سارا خاندان معاف کرنے والا ہے۔ انت الکریم ابن الکریم، حضرت غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلوار لے کر میرے ختم کرنے کا منصوبہ بنا کے آنے والے اے دیہاتی، جو کام تو میرے ساتھ کرنا چاہتا تھا وہی کام میں تیرے ساتھ کروں، پھر تیرے اور میرے درمیان فرق باقی نہیں رہتا، جا تیری غلطی معاف ہے۔ ہائے ہم کس محبوب کا نام لینے والے ہیں؟ خیال کہ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جاؤ اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ یہ کیا کر رہی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برتن دیکھ رہی ہے، خیر تو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے پینے کی کوئی چیز تلاش کر رہی ہے، فرماتی ہیں برتن دیکھتے دیکھتے اتنے سارے مجھے جو مل گئے، جلدی جلدی میں نے پیسے، آٹا گوندا، ایک پیڑا تیار ہوا، میں نے روٹی تیار کی، ایک جو کی روٹی تیار ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے تھے، مجھے وقت کا پتہ تھا، آمنہ کے لال کے لیے روٹی میں نے رکھی ہوئی ہے۔ قرآن کا حوالہ سنیے، یہ میرے سامنے 18واں پارہ اور سورت کا نام سورت الفرقان ہے، رب العالمین کی لا ریب کتاب۔ اللہ فرماتے ہیں قالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق۔ یہ قرآن آیت نمبر 7 سورت الفرقان میرے سامنے 18واں پارہ۔ مکے والے کہنے لگے ہم آمنہ کے لال کو سچا نبی نہیں مانتے۔ کیوں بھائی؟ کہنے لگے یہ کھانا کیوں کھاتا ہے، نمبر 2 بازاروں میں کیوں چلتا پھرتا ہے،
کاروبار کے لیے ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات کا جواب آپ نے نہیں دینا، میں اللہ خود جواب نازل کر رہا ہوں۔ آیت نمبر 20 ہے سورۃ الفرقان 18واں پارہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق۔ قرآن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے میں اللہ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے سارے کے سارے کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں کاروبار کے لیے بھی چلتے پھرتے تھے۔ سارے کے سارے پیغمبر کھانا کھانے والے۔ لڑکانا والوں جاگنا، جس کی ذات نور ہو وہ کھانا نہیں کھایا کرتا۔ کانفرنس ختم ہو تو جا کر کہنا بھائی جان جس کی ذات نور ہو وہ کھایا نہیں کرتا۔ سنیے میرا عقیدہ اللہ کے قرآن کے مطابق یہ ہے، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بشر ہے، آمنہ کے لال کی سنت نور ہے، آپ کا اخلاق نور ہے، آپ کا کردار نور ہے۔ رب کعبہ کی قسم آپ نے جوتی میں پاؤں رکھا، جوتی میں پاؤں رکھنے کا طریقہ بھی ہمارے لیے نور ہے۔ یہ دیکھیے میرے سامنے چھٹا پارہ اور سورت کا نام سورۃ المائدہ، یہ میں نے آیت نمبر 15 کھولی ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ کوئی دوست یہ نہ کہہ دے مولوی صاحب قرآن کے حوالے دکھاتا تھا پنجاب سے آیا تھا، یہ آیت نظر نہیں آتی تھی، یہ بھی میں نے پڑھ دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے پاس نور آ گیا ہے، مانتے ہیں نور آ گیا ہے۔ نور کا معنی روشنی ہے۔ اللہ کون سی روشنی ہمارے پاس آئی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وہاں کتاب مبین، یہ قرآن نور بن کے آیا ہے۔ تسلی نہ ہو کوئی بات نہیں، یہ حوالہ قرآن کا کھولنے لگا ہوں۔ میرے سامنے 28واں پارہ اور سورت کا نام سورۃ التغابن ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں آیت نمبر 8 میں نے کھولی ہوئی ہے فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ کے رسول پر بھی مان لاؤ، پہلے اللہ پر بھی مان لاؤ، اللہ کے رسول پر بھی مان لاؤ، والنور الذی انزلنا، اس نور پر بھی مان لاؤ جو نور میں اللہ نے نازل کیا ہے۔ بھائی جان جو کھانا کھائے اس کی ذات نور نہیں ہوتی۔ میں اسی مقام پر آپ کو 1000 روپے انعام دیتا ہوں، آپ مجھے ثابت کر دیں کہ جبرائیل کی خوراک کیا ہے، کون سی چیز دنیا کی وہ کھاتا ہے۔ مجھے بھی پتا ہے کچھ نہیں کھاتا، اس لیے انعام کا اعلان کیا۔ جس کی ذات نور ہو وہ کھاتا نہیں، پیتا نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روٹی جو کی تیار کر کے رکھی ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ دیوبندیوں الحمدللہ ہمارا عقیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا، اگر حضرت عائشہ صدیقہ کا عقیدہ یہ ہوتا آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور ہے تو کبھی آپ کے لیے جو کی روٹی تیار کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ تشریف لے آئے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جی حکم، مجھے سردی لگی ہے۔ سردی؟ حکم۔ آپ نے فرمایا بستر بچھا، حضرت عائشہ صدیقہ نے بستر بچھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے، بس لیٹنے کی دیر تھی اللہ کے محبوب کو نیند آ گئی۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں مجھے جو کی روٹی پیش کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، بیٹھی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں، پڑوسیوں کی بکری آئی اور میں حضرت عائشہ کو پتہ ہی نہیں چلا۔
जौ की रोटी मुंह में दबाई और भाग गई। आओ जी, एक रोटी थी, खुद नहीं खाई थी, और हमारे घर की औरतें आप चुप कर गए हो। खामद को कुछ मिले ना मिले, मोर खान रोटी जाकर होटल से खा ले, मैं तेरी नौकर हूं। हजरत ऐशा ने रोटी खुद नहीं खाई, फरमाती हैं मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई है। एक जौ की रोटी मैंने खुद भी नहीं चखी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रखी हुई थी, वो भी पड़ोसियों की बकरी लेके भाग गई। फरमाती है मैंने हरकत नहीं की ताकि अल्लाह के महबूब के आराम में फर्क ना आ जाए। बस थोड़ी देर गुजरी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख मुबारक खुल गई। क्यों परेशान बैठी हो ऐशा रज़ी अल्लाह ताला? हजरत एक जौ की रोटी थी, वो भी पड़ोसियों की बकरी ले गई है, मैं पीछे जाती हूँ पता करने के लिए। जुमला सुनो, तड़प जाओ लाड़काना के भाइयों, ये है ज़बान की हिफाजत। भूखों को खाना खिलाने वाला एक जन्नत की ख्वाहिश है, जन्नत का शौक है, जन्नत की तमन्ना है कि वो बंदा जल्दी मेरे अंदर आए। और नंबर 2, ज़बान की हिफाजत करने वाला बंदा जन्नत को शौक है कि जल्दी मेरे अंदर आए। ये देखिए ज़बान की हिफाजत। आपने फरमाया ऐ सिद्दीक़ कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, रोटी का पता करने के लिए जा रही हो। बकरियों की आदत होती है थोड़ी सी चीज खाती हैं बाकी छोड़ देती हैं। अगर बकरी कुछ रोटी का हिस्सा खा गई हो, बाकी छोड़ दिया हो, बची हुई रोटी वापस लेतियां ना। और अगर बकरी सुभान अल्लाह कहने का वक्त आया मेरे भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर बकरी सारी रोटी खा गई हो खैर है, मैं आमना कलाल फाका बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन पड़ोसियों को गिला नहीं देना। मैं यहां की बात तो नहीं करता, माफी चाहता हूं। पंजाब होता तो हम कहते बकरी को फैर मार, टांग तोड़ दे। रोटी हमारी ले गई है, आपने फरमाया सिद्दीक़ कायनात नाना, अपनी जबान को कंट्रोल करना, पड़ोसियों को कुछ नहीं कहना, यह है जबान की हिफाजत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल है, जरा मुझे रास्ता दे दीजिए। आप कौन है भाई? एक नौजवान आ रहा है, सहाबा किराम रास्ता देते गए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर बैठ गया। हबीबे किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 4 गुनाह हैं मेरे अंदर। क्या कह रहे हो? क्या क्या? कि नया नया मुसलमान हुआ हूं। नंबर 1 चोरी करने की भी आदत है, नंबर 2 शराब भी पी लेता हूं, और नंबर 3 बुरा काम भी कर लिया करता हूं, और नंबर 4 झूठ बोलने का भी आदी हूं। चोरी करना, शराब पीना, बुरा काम करना, और नंबर 4 जबान से झूठ बोलना। इन 4 गुनाहों में से एक गुनाह छोड़ूंगा, 3 नहीं छोड़ने। आप जो बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा भी सुन रहे हैं, अल्लाह के महबूब कौन सी बात बताते हैं। आपने फरमाया नौजवान, आज के बाद जबान की हिफाजत करना, जबान से झूठ नहीं बोलना। बाकी 3 के बारे में तूने नहीं कहा ना, चलो ठीक है, बात जरा मुझे रास्ता दे दो। चला गया, रात का वक्त हुआ, उठा, प्याले में शराब डाली। जब प्याला अपने होंठों के करीब ले गया, फौरन ख्याल आया अगर सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ लिया शराब तो नहीं पी थी, अगर कहता हूं नहीं पी थी झूठ बनता है,
اور وعدہ کر کے آیا ہوں زبان کی حفاظت کروں گا، جھوٹ نہیں بولنا۔ اور اگر میں نے کہا شراب پی تھی، شریعت کی حد میرے اوپر نافذ کی جائے گی۔ شراب کے پیالے کو پھینک دیا، تھوڑی دیر بعد اٹھا چل پڑا، چوری کرنے کے لیے جا رہا ہے، لیکن خیال آیا سویرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا چوری تو نہیں کی تھی۔ اگر میں نے کہا نہیں کی تھی، جھوٹ بنتا ہے، جا رہا ہوں چوری کرنے کے لیے۔ اور اگر کہتا ہوں میں نے چوری کی تھی، میرا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ اب کیا کروں؟ واپس آ گیا، تھوڑی دیر بعد اٹھا، برا کام چھوڑنے کا میں نے وعدہ نہیں کیا تھا، چلا۔ پھر خیال آیا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا بدکاری کے قریب تو نہیں گئے تھے، کہتا ہوں نہیں، جھوٹ بنتا ہے، جا رہا ہوں۔ اور اگر میں نے کا برا کام کیا تھا، شریعت کی حد میرے اوپر نافذ کر دی جائے گی۔ واپس پلٹ آیا، سویرے صحابہ کرام کی محفل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، ذرا مجھے راستہ دیجئے۔ آپ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور کہتے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم زبان کی حفاظت کرنے کی وجہ سے شراب سے بھی بچ گیا، زبان کی حفاظت کرنے کی وجہ سے چوری سے بھی بچ گیا، اور زبان کی حفاظت کی وجہ سے اللہ نے برے کام سے بھی بچا لیا۔ بھوکھوں کو کھانا کھلانے والا ایک، جنت کو شوق ہوتا ہے جلدی میرے اندر آئے۔ اور نمبر 2 حافظ اللسان، زبان کی حفاظت کرنے والا۔ اب خیال، آپ میں جو صاحب اولاد تشریف فرما ہے، میں منت کرتا ہوں اپنی اولاد کو خوش کرنے کے لیے بھی زبان کو غلط استعمال نہ کرنا۔ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ پوچھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں عبداللہ کی اماں تیرے ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ لاڑکانہ کے مردے غیب جانتے ہیں۔ کل ہم رتو ڈیروں میں تھے، وہاں کے لوگوں کا عقیدہ ہمیں پتہ چلا کہ ہم رتو ڈیروں میں باتیں کرتے ہیں تو کمبر والا وہاں سنتا ہے۔ ہائے ہوئے، قربان جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ ایک والدہ اپنے بیٹے عبداللہ کو بلا رہی ہے، بیٹے عبداللہ جلدی آ، یہ میں تجھے چیز دینا چاہتی ہوں۔ یہ ہاتھ بند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، عبداللہ کی اماں کیا چیز ہے تیرے ہاتھ میں؟ دوستو، زندہ پیغمبر عبداللہ کی اماں کے ہاتھ میں چیز ہے، لیکن زندہ پیغمبر بھی عالم الغیب نہیں ہے، تو لاڑکانے کے مردے کیسے غیب دان بن گئے؟ جاگنا اور خان نیند آ رہی ہے تمہیں؟ عالم الغیب کون؟ ہاتھ کھول۔ اس نے ہاتھ کھولا، یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے محبوب، یہ کھجور کا دانہ ہے، ذرا صبر، کھجور کا دانہ ہے، یہ بیٹے کو دینا چاہتی تھی، اس لیے بیٹے کو بلا رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ کی اماں اگر تیرے ہاتھ میں کوئی چیز نہ ہوتی اور بیٹے کو بلاتی، بیٹے تجھے چیز دینا چاہتی ہوں، ہاتھ خالی ہوتا تو اللہ کے کاغذوں میں تیرا بہت بڑا جھوٹ لکھا جاتا۔ اولاد کو بہلانے کے لیے بھی زبان کو غلط استعمال نہیں کرنا۔ حافظ اللسان۔ اب تیسرا خوش نصیب سنیے، جنت کو شوق ہوتا ہے جلدی میرے اندر آئے، بھوکھوں کو کھانا کھلانے والا ایک، زبان کی حفاظت کرنے والا 2، اور نمبر 3 قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تال القرآن، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا۔ ایک دور تھا